ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح حکم سے انسان کو پابند بنایا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ اولاً عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ماننا ہے، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ یہ ہدایت ہر نبی اور پیغمبر کی بنیادی اور اولین دعوت حق رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ماں باپ کے حکم کی تاکید آئی ہے کہ انسان والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیشیے۔ لہذا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے وہاں والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ ماں دنیا میں لانے کا سبب اور بیوی اس دنیا میں ساتھ نبھانے کے لیے ایک خوشگوار ذریعہ ہے۔ ہم جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کی برابر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ گھر اور خاندان کے امور مل جل کر نبھائیں۔ اس طرح ماں اور باپ کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ جو ذمہ داریاں عورت پوری نہیں کر سکتی انہیں مرد کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، اور جو ذمہ داریاں مرد ادا نہیں کر سکتے وہ عورت کی ذمہ داریاں قرار دی گئی ہیں۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار کی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں ایک ہی ترازو کے دو پلڑے دیکھے اور سمجھے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولویت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ صحاب نے تیسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا۔ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اس ایت میں تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ادب و احترام کی اہمیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے۔ پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے ہوں اف تک کہنے اور انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے جذبات اور بڑھاپے کے سرد وگرم تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔ جیسا کہ پرندے جب وہ اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتے ہیں تو ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پست کر دیتے ہیں، یعنی تو بھی والدین کے ساتھ اس طرح اچھا اور پر شفقت معاملہ کرنا اور ان کی اس طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے تیرے بچپن میں تیری پرورش کی۔ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تب اپنے بازو پھیلا لیتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو بازوؤں کو پست کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوں کے پست کر دینے کے معنی والدین کے ساتھ تواضع اور عاجزی کے اظہار کرنے کے ہوں گے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب ان سے حسن سلوک کرنا ہے، اس میں ان کی خدمت، اطاعت، ادب و احترام سب کچھ ایجاتا ہے، کیونکہ حسن سلوک میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان کی خدمت میں یا ان کی اطاعت و فرما برداری میں یا ان کے ادب و احترام میں کوتاہی حسن سلوک کے منافی ہے۔ بہرحال والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی افضل اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔